بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے موت کے متعلق چند حیرت انگیز واقعات پیش خدمت ہیں جو کہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ باعث عبرت بھی ہوں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشعث بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا آدمی مغرب میں ہو اور ان دونوں کا وقت ایک ہی ہو یا کسی جگہ زیادہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ دوسرا واقعہ، وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سوار ہونے کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے ہاں کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے کوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں گھر اپنے واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات کو پورا کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ تیسرا واقعہ، حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آیا اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید کہ وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا جو اسے کہیں دور چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ تو آپ کی مجلس میں تھا۔ لیکن جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کرنی تھی، اور پھر میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ چوتھا واقعہ، ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔
اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملکل موت نے کہا کہ میں ملکل موت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملکل موت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملکل موت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملکل موت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اللہ کے ہاں سر سجدہ میں رکھ دیا اور ملکل موت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پانچواں واقعہ، وہب ابن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملکل موت نے ایک دفعہ ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملکل موت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا اے ملکل موت آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ ملکل موت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملکل موت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملکل موت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صفحہ میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام تو ملکل موت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملکل موت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملکل موت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ یقیناً یہ واقعات جہاں دلچسپ تھے وہیں باعث عبرت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے، لہٰذا ہمیں مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں آنے کا اپنا اصل مقصد پہچاننا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔